بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب چینل دین آسان ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دین اسلام میں قربانی کی حیثیت، قربانی کا ثواب اور کیا ہم سب کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے بارے میں کیا ارشاد گرامی ہے۔ تو یہ سب آج کی ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ دین اسلام کے اندر قربانی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو اس کا فائدہ تم خود ہی اٹھاتے ہو۔ لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومھا، اس جانور کا گوشت، ولا دماؤھا، اور نہ ہی خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ گوشت تم خود کھاتے ہو اور خون جو بہہ جاتا ہے، لیکن تمہارے دل کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نیت ہے، خلوص ہے، جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العزت قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ یہ بہت بڑی آزمائش کی طرف آیت کریمہ اشارہ فرما رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواب کی طرف ہماری یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے اور بھاگنے کھیلنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ان اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ اسماعیل علیہ السلام جن کی تربیت حضرت ہاجرہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اچھے اور پیارے انداز میں کی تھی کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر کٹنے اور ذبح ہونے کے لیے پل بھر کا انتظار کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ، اللہ نے جو تمہیں آرڈر دیا ہے اس کو جلدی سے بجا لائیے۔
تاکہ ہم اللہ کے ہاں اس کے برگزیدہ بندوں میں سے عمل ہو جائیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل یعنی ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ ونادیناہ، اور ہم نے اسے پکارا، یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بے شک تو نیکی کرنے والوں میں سب سے آگے آگے ہے۔ اور یہ دنیا میں پہلا ایسا امتحان ہوا ہے جس میں امتحان دینے والے کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ میں نے امتحان بہت ہی بڑا لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر پوری قوت اور پوری طاقت اور پورے خلوص اور پوری نیک نیت کے ساتھ اس میں ثابت قدم رہے۔ جبکہ عمومی طور پہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو امتحان لینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت آسان پرچہ بنایا ہے، جبکہ امتحان دینے والا یہ کہتا ہے کہ بہت ہی مشکل پیپر تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ علم کا معیار ہوتا ہے۔ جو پیپر بنانے والا ہوتا ہے اس کا معیار علم کا بلند ہے، اس کو وہ پیپر آسان لگتا ہے، جبکہ اس پیپر کو حل کرنے والا اس کا معیار کم ہے، اس کو مشکل لگتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس امتحان کا تعلق ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کی طرف دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحان لینے والا وہ جو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے اور دنیا کے سارے نظام کا مالک ہے، اور عالم الغیب وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امتحان تو بہت ہی مشکل اور بہت ہی کڑا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں سے 100% نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ معاملہ میری طرف سے نہیں بدلتا اور میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات کر کے میں آپ کی توجہ اس منظر کی طرف دوڑانا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں معراج کے اوپر تحفے میں دیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں تیری امت پڑھنے کی سکت نہیں رکھے گی۔ اور ان کی یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ انہیں اپنی امت کا پتہ تھا کہ جس امت کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے رستے کے اندر گائے کو ذبح کر دو، تو اس امت نے ہیلے بہانے کرتے کرتے 40 سال گزار دیے تھے، تو انہیں یہ قیاس آرائی بھی تھی کہ کہیں امت محمدیہ بھی 50 نمازیں چھوڑ ہی نہ دے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ واپس جائیے اور نمازیں کم کروا کے لے کے آئیے،
یہ سلسلہ بتدریج جاری رہا۔ جتنی بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے 5 نمازیں کم ہوئی، بالآخر 5 ہی باقی بچیں۔ اس بار بھی موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ اور کم کروا لیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہ اعلان کیا ما یبدل القول لدی، کہ معاملہ ہماری طرف سے نہیں بدلا، کہ جو آدمی خلوص نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں۔ تو وہی اللہ جو 5 نمازیں پڑھنے پر اتنا قادر ہے اور اتنی قدرت رکھتا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب دے دے، تو اب دوسری طرف پلٹیے کہ جو ہم جانور اللہ کے رستے کے اندر قربان کرتے ہیں، اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے، لیکن دل کا ارادہ کیا ہونا چاہیے، دل کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب جانور کو ذبح کرنے لگیں دل کے اندر ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیرے رستے کے اندر میں یہ جانور کی قربانی دے رہا ہوں۔ میرے اللہ اگر تیرے رستے کے اندر میری جان کی، میری خود کی جان کی اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں یہ تیرے رستے کے اندر قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے میرے مال کا، یا اللہ تیرے رستے کے اندر قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوں، یہ ارادہ رکھے اور پھر قربانی کرے جانور کی، تو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے اس کی اولاد کی قربانی کا ثواب بھی عطا کر دے۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ قربانی کرنے پر ثواب کتنا ملتا ہے، قربانی کرنے کا ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ہم جو قربانی کا جانور اللہ کے رستے کے اندر قربان کرتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو جانور تم اللہ کے رستے کے اندر قربان کرتے ہو اس کے لہو کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہیں پر بات نہیں رکی، بات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ جب آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق اپنے قبضے میں لیا، جب آپ نے کسی کے اوپر بہتان بازی کی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کا حق دبایا، کسی کو تھپڑ مارا، تو یہ گناہ بندے کے ساتھ ہے، یہ بندہ معاف کرے گا تب معاف ہوں گے، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ان گناہوں کا تذکرہ ہے جو بندہ حقوق اللہ کے اندر کرتا ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو جانور انسان اللہ کے رستے کے اندر قربان کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالوں کی گنتی ہوتی ہوگی اور پھر گن کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لاتعداد نیکیاں دیتا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قربانی کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور اس کے ساتھ عمل کرنے اور اپنے رستے کے اندر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ ہمیں دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔